بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ خوبرو صورت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کی طرف ہر انسان کا دل خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس لیے باطنی حسن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ظاہری حسن کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں اور تمام نسل انسانیت میں سب سے خوبصورت اور حسین شکل و صورت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہ کبھی کسی کو پیدا فرمایا اور نہ کبھی کسی کو پیدا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوبیوں، کمالات اور ظاہری خصوصیات میں یک طرفہ ہیں کہ جس میں آپ کے کوئی شریک ہی نہیں۔ امام قرطبی نے نقل کرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن دنیا میں ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو جمال عطا فرمایا تھا۔ دراصل حسن صرف رنگ کی سفیدی، جاذبیت اور ظاہری بناوٹ کے خوبصورت ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ جمال پورے جسم کے درست ہونا اور تمام جسم کے پرفیکٹ ہونے کو کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے پرفیکشن کا کوئی تصور ہی نہ ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن اور جمال دونوں میں ہی کمال عطا فرمایا تھا، جسے ہم پرفیکٹ پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے کہ دنیا کے ہر رنگ و بو میں جہاں بھی نظر دوڑائیں، اس کی مٹی سے جو بھی حسین چمک ظاہر ہو رہی ہے وہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے، چمک دھمک دکھتی ہے، یا ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہے۔ احادیث کی کتابوں اور صحابہ کرام کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے تمام حصوں میں مکمل تناسب پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام عیب اور نقص سے پاک رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے پاؤں تک ایک مثالی شخصیت تھے۔ صحابہ کرام ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور خوبصورتی کی تعریفیں، مداح اور شاعری کیا کرتے، جو تاریخی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، جن میں شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور شعر ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، انس ابن مالک، عبداللہ ابن عمر، کعب بن مالک، جابر بن عبداللہ اور حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی اور جسمانی بناوٹ کو جس طرح بیان کیا ہے، اگر ان تمام روایتوں اور اقوال کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہے: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا رنگ گورا سفید تھا، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا جسم چاندی میں سے ڈھانپ کر بنایا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم نہایت ہی نرم و نازک تھا، جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہم نے کبھی کوئی خوشبو سونگھی ہی نہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کے گرنے والے پسینے کو ہم جمع کر لیتے اور اسے بطور عطر استعمال کیا کرتے۔ لہٰذا حضرت انس کی والدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کو لیٹ کر آرام فرمایا کرتے۔ لہٰذا آپ کے جسم مبارک کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی، پھر وہ ایک خوشبو میں ملا لیا کرتی۔ اس لیے حضرت انس نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا پسینہ ملا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پٹے رکھا کرتے تھے۔ کبھی آپ کے بال آدھے کانوں تک رہتے،
کبھی کانوں کی لو تک اور کبھی کندھوں کے قریب تک رہتے۔ اگر سر کے بالوں میں مانگ نکل آتی تو اسے رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کی کوشش فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اور داڑھی میں ایک روز درمیان دے کر کنگھا کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر سر میں تیل لگاتے اور سر پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے۔ آخری عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے اور آپ کے داڑھی مبارک میں صرف 17 عدد سفید بال تھے، اس لیے آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا تھا۔ البتہ آپ کبھی کبھار مہندی کا خضاب لگانا پسند فرماتے تھے۔ آپ کے بال نہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بال اتروائے تو وہ صحابہ میں بطور تبرک تقسیم ہوئے۔ بی بی ام سلمہ نے ان بالوں کو ایک شیشی میں رکھ دیا تھا اور جب کسی شخص کو نظر لگتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اسی شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھیں اور اس پانی سے شفا ہو جایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نہایت ہی پر نور اور خوبصورت تھا، نہ زیادہ گول تھا اور نہ زیادہ پھولا ہوا۔ آپ کے دانت مبارک ابدار موتیوں کی مانند تھے، جو سفید چہرے کے ساتھ چمکتے تو یاقوت کے موتی کی طرح لگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بڑی سیاہ اور سرمگی تھیں، ان میں سرخ ڈورے تیرتے دکھائی دیتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں محسوس ہوتا کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہے، جبکہ آپ کی آنکھوں میں سرما موجود نہ ہوتا تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، بہویں باریک اور گھنی تھیں اور دونوں بہویں اس قدر قریب تھیں کہ دوسرے سے دونوں ملتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور دونوں بہوؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی اور دراز تھیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان مقدس آنکھوں سے آپ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات، اندھیرے اور اجالے میں بھی یکساں دیکھ سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک نہایت ہی خوبصورت، اونچی اور خمیدہ تھی اور بلندی سے اس پر نور چمکتا معلوم ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کان میں بھی معجزانہ شان تھی۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور میں ان چیزوں کو بھی سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سن سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک نرم و نازک تھے۔ آپ جب گفتگو کیا کرتے تو آپ کے دونوں گال ہموار ہو جایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل، سرائی دار اور سنڈول جو خوبصورتی میں نہایت ہی بے مثال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی، گوشت سے بھری ہوئی، کلائیاں لمبی، بازو دراز، جبکہ ہتھیلیاں نرم و نازک تھیں، جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ آپ جس شخص سے مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم اور سینہ مبارک دونوں ہموار اور برابر تھے۔ سینہ چوڑا تھا اور مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا۔ البتہ کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال تھے۔ آپ نہ ہی زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے، بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لمبے قد والے شخص کے ساتھ چلتے تو اس سے بھی بلند نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس قدر روشن اور پر نور تھا کہ مسلسل دیکھنے پر آنکھیں چندیا جاتیں۔ چہرہ عطر سورج کی طرح روشن تھا اور کوئی شخص بھی آپ کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ پاتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں اس مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینوں کا حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی ایک خیرات ہے۔
حافظ ابن اجر لکھتے ہیں کہ ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی آپ کی طرح تخلیق نہیں فرمایا ہے، اور کوئی نہ آپ کے بعد آپ کے مثل پیدا ہوگا۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ تسلیم نہ کر لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ظاہری اور باطنی کمالات ہر انسان سے بڑھ کر ہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔